21ویں صدی کا حوالہ اور جمہوریت کا حوالہ ظاہر ہے یہ ایک نان فیکٹر ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت سارے مغالطوں کا شکار ہیں، بہت سارے کنفیوژن ان کے ذہنوں میں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتے۔ اگر کوئی قوم ریگولر باقاعدہ تہجد گزار ہو بلا ناغہ اور بہت ہی عبادت گزار وہ قوم ہو، لیکن اس قوم کا جو سیاسی شعور ہے وہ اگر اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنے والے دور میں تہجد تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کے اوپر ایسی پابندیاں لگا دی جائیں کہ وہ 5 وقتہ نماز بھی ادا کرنے کے قابل ہیں۔ پاکستان میں 10 سال میں سے آدھا ٹائم جو ہے وہ انٹرونشن رہی ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ختم کیا گیا اور ڈکٹیٹرشپ کسی بھی شکل میں پاکستان پہ آتی رہی۔ 77 میں بھٹو کا پاکستان میں دور تھا، وہاں اندرا گاندھی تھی تو ایمرجنسی لگائی گئی تھی، لیکن پاکستان کے اندر بھی حالات ایسے تھے کہ پاکستان میں ایک پاپولس لیڈر عروج پہ تھا۔ پاکستان کے 2 حصے تھے، دونوں طرف جو ہے وہ ایک کشمکش کی حالت تھی اور اس پاپولس لیڈرشپ کے اندر ایک آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چھپا ہوا، ڈیموکریٹک نہیں تھا۔ اندرا گاندھی یا انڈیا نے واپسی کا سفر لیا اور انہوں نے دوبارہ جمہوریت کو بحال کیا، ڈیریل نہیں ہونے دیا، لیکن پاکستان میں اگلے 10-11 سال کے لیے پھر ایک دفعہ جمہوریت کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا اور یہاں پر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت آ گئی۔ پاکستان کا نمبر 133 ہے آؤٹ آف 190 سے اوپر ممالک اور انڈیا 66 پہ فال کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بلو لیول پر ایک جمہوری ملک ہیں۔ یہ ایک فیکٹر بھی ہے پاکستان کے اندر جس کا ایک اثر ہوا ہے پاکستان میں، جو ابھی تک ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک ڈسیبلٹی ہے اور پاکستان کے اندر ابھی تک ہم جو ہے وہ کسی پروگریسو ریچ کی طرف نہیں بڑھ پا رہے۔ قائد اعظم اپنے ڈیموکریٹک وے کے اندر ایک یونیک اور ایک بہت ہی جینون لیڈر تھا۔ بدقسمتی کیا ہوئی کہ یہ ڈی ریل کیسے ہو گیا؟ 1954 کے اندر ہی جو ہمارے آرمی چیف تھے انہوں نے خط و کتابت شروع کر دی تھی امریکہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں چیزیں کیسے مینیپولیٹ ہو رہی ہیں، چیزیں کیسے ڈی ریل ہو رہی ہیں۔ صرف 7 ایئرز کے اندر اور 1958 میں کیا لگ گیا؟ ٹھک کر کے پہلا مارشل لا لگ گیا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جس قوم کو لیڈرشپ اتنی اچھی ملی ہو، اس لیڈرشپ کو کس طریقے سے ڈی ریل کیا گیا اور کس طریقے سے اس ملک کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیا گیا، اور جو حکومتیں جن کا تذکرہ کیا آپ نے جو آتی بھی رہیں ان کے بارے میں بھی تو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ آئی تو وہ ڈیموکریٹک وے کے اندر ہی، لیکن جس طرح آئی، جس طرح لائی گئیں، جس طرح بھیجی گئیں، جس طریقے سے ان کو نکالا گیا، اور وہ سوال تو ابھی تک گونج رہے نا کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں ڈالا اور پھر مجھے کیوں نکالا اور پھر مجھے کیوں ڈالا، تو مطلب یہ سوال ہے۔ اور یہ کون ہے نویس صاحب؟ تو جمہوریت جس ویز میں تھی اور 21ویں صدی میں اس جمہوریت نے جو انڈے بچے دیے ہیں، ان انڈے بچوں کے نتیجے میں جو چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں وہ زہریلی ہیں، وہ دنیا کو پولیوٹڈ کر رہی ہیں، وہ دنیا کو ختم کر رہی ہیں، وہ دنیا کو کل کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا، کرم فرماؤں کا، چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ جو انہوں نے دیکھے ہیں اس پر اپنے حوصلہ افزائی کے کلمات سے اور اپنے پیغامات سے ہمیں یہ امید دی، ہمارا یہ حوصلہ بڑھایا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ گو کہ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ کام ہے ایک ایسے دور میں اور ایک ایسے حالات میں کہ جب بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہوں، اور خاص طور پر کسی ایک کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے وہ نقطہ نظر پیش کیا جائے جو محو کیا گیا ہے یا محو ہو گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے پچھلے موضوعات کی طرح دلچسپ ہے اور اٹریکٹیو ہے، اور یہ موضوع یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جمہوریت کو درپیش چیلنجز، اور یہ 21ویں صدی کا حوالہ اور جمہوریت کا حوالہ ظاہر ہے یہ ایک نان فیکٹر ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت سارے مغالطوں کا شکار ہیں، بہت سارے کنفیوژن ان کے ذہنوں میں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتے۔ تو یہ ایک امپریشن کی گیم ہے ریالٹی کے ساتھ، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں اس کا ہر پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اس انداز سے کہ بہت سارے دوستوں نے پچھلی دفعہ یہ بھی توجہ ہمیں دلائی ہے کہ آپ گفتگو ٹھیک کرتے ہیں لیکن آپ کی گفتگو بہت مشکل الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت ثقیل اردو اس میں استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو وہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم آج کوشش کریں گے کہ اپنے اس موضوع پر جو بہت کمپلیکیٹڈ موضوع ہے، اور اس موضوع کے بارے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں کچھ امپریشنز ہیں اور کچھ ریالٹیز ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں اور ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں اور اس ملک کو ایک ایسا نظام دے سکیں جس میں جسٹس فار آل، ہر ایک کو جسٹس مل سکے اور ہر ایک کو
ڈیو جو رسپانسز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے مل سکیں. بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے بہت والہانہ انداز میں لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور میں بھی اس پہ لوگوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں. دیکھیے، بات جب آپ نے کرنی ہو تو الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب وہ الفاظ اردو کے ہی الفاظ ہیں، آلدو کہ ہماری یہ جو جنریشن ہے اس کو اقبال سے، غالب سے، اور ہماری جو پرانی اردو ہے اس سے کوئی بہت شغف اور لگاؤ تو نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل الفاظ تو ہم ویسے استعمال نہیں کرتے، ایک نارمل سی لینگویج ہے، اور اگر وہ زبان اپنا مفہوم بیان کر رہی ہے، انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے، تفہیم اس کی ہو رہی ہے، تو میرا خیال کہتا ہے کہ وہ زبان ایک بہتر زبان ہے. لیکن پھر بھی بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ زبان جو عام آدمی کو سمجھ میں آ سکے، ظاہر ہے کہ اسی زبان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اپنی پوری کہ عام فہم ہو اور کوئی اتنی ثقیل نہ ہو کہ انسانوں کو سمجھنی مشکل ہو. دیکھیے، جب تک انسان کا جو شعور ہے، تو انسان جب شعور کی منزلیں طے کرتا ہے تو یہ شعور کی منزلیں انسانیت بھی طے کرتی ہے، معاشرے بھی طے کرتے ہیں، افراد بھی طے کرتے ہیں، اور اس شعور کو پھر ڈیولپ بھی کرتا ہے. آپ ماضی سے بھی سیکھتے ہیں، آپ حال سے بھی سیکھتے ہیں، اور مستقبل کو دیکھ کے آپ پلان کرتے ہیں. یہ انسان کا شعور ہے جو ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. آپ پچھلی قوموں کو پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارا نالج ملتا ہے. اب قرآن عظیم الشان کے اندر نبی صاحب اتنے قصص ہیں انبیاء کرام کے، اتنے قصص ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ قصص میں نے بیان کیوں کیے ہیں. آپ کو وہ جو قصص ہیں آپ کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سارے کے سارے قصص الانبیاء ہیں، پچھلی قوموں کے جو روداد ہے، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، اس سے کیا کریں؟ آپ سیکھیں، لرن کریں، اور یہ جو اجتماعی اور کولیکٹیو وزڈم ہے، تاکہ آنے والی جو ہماری نسل ہے، آنے والا جو ہمارا دور ہے، ماضی حال کو دیکھتے ہوئے آپ مستقبل کو پلان کرتے ہیں. یہ شعور ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 1990 کی دہائی میں بڑی تعداد کے اندر لوگ اس بات کی طرف راغب تھے کہ جمہوریت کا مستقبل بہت روشن ہے، لیکن اس وقت بھی نویسا بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم دنیا کے اوپر دیکھیں تو 70% دنیا کے اوپر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں ہیں. 70% دنیا کے اوپر آمریتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، آلدو کہ انہوں نے مختلف لبادے اوڑے ہوئے ہیں، اور صرف کوئی 30-35% خطے دنیا کے ایسے ہیں جہاں پہ جمہوریتیں ہیں. اور جہاں پہ جمہوریتیں بھی ہیں، ان جمہوریتوں کے اندر بھی کتنی جمہوریت ہے، ان کے اندر بھی کتنے غلافوں کے اندر اور کتنی آمریتوں کے اندر جمہوریت ہے، اور جمہوریتوں کے اندر آمریت ہے. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ شعور جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، دیکھیں جسے ہم سیاسی شعور کہتے ہیں نا نوی صاحب، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف ہم بار بار سٹرائک کر رہے ہیں، بار بار توجہ دلا رہے ہیں، بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے بڑی خوبصورت، کل آپ نے بھی میرا خیال کہتے ہیں اپنے فیس بک پہ آپ نے شیئر کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گولڈن ورڈز ہیں نوی صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی قوم ریگولر باقاعدہ تہجد گزار ہو بلا ناغہ، اور بہت ہی عبادت گزار وہ قوم ہو، لیکن اس قوم کا جو سیاسی شعور ہے وہ اگر اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنے والے دور میں تہجد تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کے اوپر ایسی پابندیاں لگا دی جائیں کہ وہ 5 وقتہ نماز بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہے. تو یہ سیاسی شعور ہے، اور سیاسی شعور کسی نعرے کو نہیں کہتے، سیاسی شعور کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹو کرنے کو نہیں کہتے، سیاسی شعور کسی دھرنے کو نہیں کہتے. اور یہ جب سیاسی شعور قوموں کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے نوید صاحب، تو وہ قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں. وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر سیاسی شعور کیا ہے. اور سیاسی شعور کا تعلق انسان کی قلبی واردات سے نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کے اوپر نزول ہو رہا ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے
قلب کو جو چیز چینج کر رہی ہے. دیکھیے سیاسی شعور کا تعلق آپ کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہے، اور یہ سوچ اور فکر کے جو سوتے ہیں ان کو تاریخ بناتی ہے، ان کو حال بناتا ہے، ان کو کتاب بناتی ہے، ان کو آپ کا مطالعہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر سیاسی شعور ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر وہ رنگ جاتا ہے اپنے معاشرے کے رنگ کے اندر. اور جب قوم کوئی مجموعی طور پر کسی سیاسی شعور کا آپ کہہ لیں کہ مظاہرہ کرتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ قوم جا کے اپنی بلندیوں کو چھوتی ہے اور وہ قوم پھر دنیا کے اندر سرفراز ہوتی ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ وہ سیاسی شعور. اور سیاسی شعور کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت کا مستقبل ہے 21ویں صدی میں، اگر یہ سفر اس سیاسی شعور کے ساتھ ہوگا تو یہ سفر بہت شاندار ہوگا، بہت اچھا ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا. لیکن اگر یہ سفر ہیجان کے ساتھ ہوگا، شعور کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ سفر بہت زبردست ہوگا. پھول کھلیں گے، بہار آئے گی، انسانیت کو امن اور سکون ملے گا. لیکن اگر یہ 21ویں صدی اور جمہوریت کا جو سفر ہے، اگر اس کے ساتھ بھی وہی ریٹرک قسم کی چیزیں، وہی سلوگنز وہی آتے رہے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پھر یہ ایک خواب ہی رہے گا، تعبیر نہیں بن پائے گا. جی بہت زبردست آپ نے تو اس کا یعنی آپ سمجھیں کہ بیس جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس سینس میں کہ سیاسی شعور اگر کسی قوم میں ہوگا تو وہ پھر اپنا طریقہ حکومت یا حکمرانی وضع کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ 21ویں صدی میں جمہوریت کے چیلنجز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فلاسفیکل ڈیبیٹ ہے اس کے پیچھے نا. مثال کے طور پر کہ جمہوریت کے بارے میں یہ ہے کہ جی یہ ایتھنس میں آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، یہ یونان کا ایک ایریا ہے جہاں پر یہ ایوالو ہوئی ہے. لیکن اگر ہم جمہوریت کو ان اوریجن دیکھتے ہیں تو یہ وہیں سے نہیں ہوئی. دنیا میں انسانوں نے شروع سے ہی مشاورت کو اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو، ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹنسی کے مزاج کو، یہ جو کلینز کا دور تھا، قبائل کا دور تھا، اس دور میں بھی لوگ پوچھ پچھا کر اپنی حکومتیں، اپنے معاملات، اپنی اجتماعی جو صورتحال تھی اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے. جمہوریت کے بارے میں جو کانسیپٹ جس کو آج جس جمہوریت کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو یونان کی تھی. یونان کی جمہوریت آج ہو تو یہ وہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ یونان کے ایتھنز میں جو جمہوریت چل رہی تھی وہ انہی لوگوں کو پریولیجز حاصل تھی، وہی سلیکٹ کرتے تھے، اور دنیا بھر سے جہاں سے بھی جو لوگ ان کے پاس آ کر رہتے تھے یا اس قبیلے سے باہر تھے، ان کا جو سٹیٹس تھا وہ 3rd ڈگری یا 3rd گریڈ کے سٹیزن شپ، تیسرے درجے کے شہری، تو وہ فارنر رہے ہیں ہمیشہ. لیکن جس جمہوریت کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جو 21ویں صدی میں ایوالو ہو کر ایک شکل بنا کر دنیا کے سامنے آئی ہے، یعنی 19ویں صدی میں، اور خاص طور پر یہ پوسٹ کولونیل جو دور ہے اس میں یہ وضع ہو کر یا نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے. تو تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہسٹری کے تاثر میں یا ہسٹری کے اندر جاتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ حالات کیا تھے. وہ پوری دنیا میں چند ایسے حکمران تھے یا حکومتیں تھیں جنہوں نے دنیا کے ممالک کو، افراد کو، ایریاز کو آپس میں تقسیم کیا ہوا. اس تقسیم سے بچنے کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں، اور جنگوں کے بعد جو ایک اویکننگ ہے پوری دنیا میں، اس اویکننگ کی جو بیس ہے وہ قوم کی بیس پر ہے، نیشنلزم کی بیس پر ہے. اور نیشنلزم کو پیچھے جو چیز سپورٹ کر رہی تھی وہ ایک پاپولر سوورنٹی تھی. یعنی اگر یہ نظام امریکہ کا نہیں چلے گا یا برطانیہ کا نہیں چلے گا تو پھر کیا چلے گا؟ تو پھر یہ چلے گا کہ جی جو قوم ہے، جیسے انڈیا ایک قوم ہے مثال کے طور پر، یا ایرانی ایک قوم ہے، یا ٹرکش ایک قوم ہے، تو وہ اپنے معاملات کو خود سلیکٹ کریں گے، خود طے کریں گے. تو یہ پاپولر ڈیموکریسی وہیں سے ایوالو ہو کر سامنے آئی، اور کرتے کرتے یہ وہ وقت ہے جب دنیا جو ہے نا وہ لیگ آف نیشن سے نکل کر یونائٹڈ نیشن میں داخل ہو رہی ہے، اور دنیا کے سامنے کچھ چیلنجز سامنے آ گئے. جنگیں دیکھ لی ہیں، یورپ لڑ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اب وہ دنیا کے اندر اپنے لیے بقا کی جنگ تلاش کر رہا ہے. تو اس نے اس نظام کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دنیا اب ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے 1990 کے دہائی کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کو سمجھے بغیر آپ کو دنیا کی پولیٹکس بھی سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ اس ایرا کو مس کر دیتے ہیں تو یہ مسنگ لنک کبھی بھی نہیں جڑ سکے گا کہ ہوا کیا. ایک دم دنیا میں جو ہے نا وہ فلو ہوا بہت ساری چیزوں کا، اور ایک سپر طاقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آئی. یہ وہ وقت ہے جب رشیا فال ہو گیا. ایک دم ہم نے دیکھا کہ ببلز کی طرح
اور مشرومز کی طرح جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے ڈیموکریسی کو ایز اے کوڈ آف دیئر حکمرانی جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا، اور 70 کے قریب ممالک نے جو ہے وہ جمہوریت اڈاپٹ کی اور جمہوریت کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ یو این او نے جمہوریت کو اپنا بیس بنا لیا، ٹول بنا لیا، ایکنالج کر دیا اور اس کو رجسٹر کر دیا کہ آپ جمہوری ہوں گے اور آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو اپنی ممبرشپ دے دیں گے۔ یو این او کی ممبرشپ کے پریشر میں بہت سارے ممالک اس وقت تیزی سے جمہوریت کے اس میں گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت فرانسس فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری کا فلسفہ پیش کیا، اور یہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم اس کو پڑھا کرتے تھے تو ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید دنیا اب ایک ایسے اس دور میں داخل ہو گئی ہے جہاں اب اس کا اینڈ ہو جائے گا، اب کوئی نظام دنیا کو نہیں چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک ایک کر کے وہ سارے ملک گرنے لگے اور ان میں آٹوکریسی جو ہے نا وہ فروغ پا گئی۔ آج بھی اگر ہم یہ بات غور کریں تو جمہوریت کو جو آنے والے دور میں جو چیلنجز ہیں اور جو جمہوریت کی سرشت میں جو خامیاں ہیں یا جو خلا ہے یا جس کو پورا نہیں کیا جا سکا، اس کے ریئیکشن میں دنیا ایک ریزنٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ آپ کا جو بین الاقوامی پاور ہے یا آپ کی جو طاقت ہے وہ اس کو انڈورس کر رہی ہے، اور لوگ جو اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہوئے اگر ہم پاکستان اور انڈیا کو ایز اے کمپیریزن دیکھیں کہ کیا ہوا، اور بہت سارے لوگ اس دونوں ممالک کے تجزیے سے یا ان کے ریفرنس سے بات کو سمجھیں گے، کیونکہ بات مثال سے سمجھائی جا سکتی ہے، اور جو آپ کے قریب کی مثال ہو وہ ذرا زیادہ آپ کو اپیل کرتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیے، پاکستان اور انڈیا دونوں آزاد ہوئے، ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ دنوں کا فرق اس لیے کر لیا کہ ایک نے 15 کر لیا، ایک نے 14 کر لیا، تاکہ تھوڑا سا سیلیبریٹ کرنے میں آسانی رہے، ڈفرنس رہے۔ اچھا، اسی بیس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ابتدائی دنوں میں یہ سیٹوں اور سینٹوں کی طرف چلے گیا، اور پاکستان نے جا کر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ بحال کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر شروع سے ہی ایک ایسا کانسیپٹ یا ایک ایسی ڈپینڈنسی ورلڈ پاورز کی پاکستان نے تسلیم کی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ڈیموکریٹک ایک کلچر کو پروان چڑھنا تھا، لوگوں کی انوالومنٹ ہونی تھی، اس کو ایک طرح سے دھچکا لگ گیا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم جب انڈیا میں دیکھتے ہیں تو نہرو نے فوری طور پر نیم کے نام سے ایک اور پیکٹ کیا، اور انہوں نے ڈیموکریسی کو اور قریب اپنے حالات کو، جو معروضی حالات تھے، ان پہ زیادہ توجہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے ہی جو ابتدائی چند انہوں نے نوٹسز نکالے یا آرڈر نکالے، اس میں فیوڈلزم کو بالکل ختم کر دیا۔ تو ایک کنٹینیوٹی آپ کو لگے گی جو ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی ہے الیکشن کی صورت میں، وہ آپ کو انڈیا میں نظر آئے گی، لیکن پاکستان میں تقریباً آدھا 70 سال میں سے آدھا ٹائم جو ہے وہ انٹرونشن رہی ہے، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ختم کیا گیا، اور ڈکٹیٹرشپ کسی بھی شکل میں پاکستان پہ آتی رہی۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کی جو صورتحال ہے اس میں ایک بہت بڑا یعنی فرق پیدا ہوا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب 77 میں بھٹو کا پاکستان میں دور تھا، وہاں اندرا گاندھی تھی، اس وقت بھی انڈیا میں اگر آپ کو یاد ہو تو، یا اس وقت یہ بات ہم نے کہیں پڑھی ہو تو ایمرجنسی لگائی گئی تھی، لیکن پاکستان کے اندر بھی حالات ایسے تھے کہ پاکستان میں ایک پاپولس لیڈر عروج پہ تھا، دونوں طرف جو ہے وہ پاکستان کے دو حصے تھے، دونوں طرف جو ہے وہ ایک کشمکش کی حالت تھی، اور اس پاپولس لیڈرشپ کے اندر ایک آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چھپا ہوا تھا، ڈیموکریٹک نہیں تھا۔ اندرا گاندھی یا انڈیا نے واپسی کا سفر لیا اور انہوں نے دوبارہ جمہوریت کو بحال کیا، ڈی ریل نہیں ہونے دیا، لیکن پاکستان میں اگلے 10-11 سال کے لیے پھر ایک دفعہ جمہوریت کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا، اور یہاں پر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت آ گئی۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کا معاملہ پاکستان اور انڈیا کے ریفرنس سے کیا رہا۔ اچھا، یہ بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے۔ تو اب ڈیموکریسی کے لحاظ سے بھی اگر آپ اس کا ایک ایفیکٹو ڈیموکریسی انڈیکس دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 133 ہے آؤٹ آف 190 سے اوپر ممالک میں، اور انڈیا 66 پہ فال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بلو لیول پر ایک جمہوری ملک ہیں۔ یہ ایک فیکٹر بھی ہے پاکستان کے اندر جس کا ایک اثر ہوا ہے پاکستان میں، جو ابھی تک ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک ڈسیبلٹی ہے، اور پاکستان کے اندر ابھی تک ہم جو ہے وہ کسی پروگریسو ریچ کی طرف نہیں بڑھ پا رہے، گو کہ ہم نے بہت سارے محاذوں پر بہت ترقی کی ہے اور بہت ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے ریفرنس کو بہت
تھیوریٹیکل اور فلاسفیکل بتانے کی بجائے اگر ہم اس ریفرنس سے تھوڑا سا سمجھیں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جو جمہوریت ہے، یہ جمہوریت اگر اس کی ٹرو سینس میں چلائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ آپ گین کریں گے، اور اگر اس کو بین کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے اندر انریسٹ کریٹ ہوگا، ایک سفوکیشن ہو جائے گی، ایک جو ہے وہ گھٹن کی فضا ہوگی، اور اس گھٹن کی فضا میں ڈائیلاگز نہیں کیے جا سکتے۔ یہ وہ ڈیبیٹ یہاں پر ہم روک کر ہم اس پہ پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے کہ جمہوریت کو جو چیلنجز اس وقت 21ویں صدی میں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ کیسے دنیا اس سے کیوں بیزار ہو رہی ہے۔ یہاں ہم نے ابھی تک یہ جان کر ان دونوں کا کمپیریزن کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم UN کے ریفرنس سے بھی اور جو نئی دنیا 21ویں صدی کی بات نہیں ہم کر رہے، 19ویں صدی کا جو عمرانی معاہدہ ہے اس کے ریفرنس سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تو ان دونوں ملکوں میں یہ ڈفرنس ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور اس ڈفرنس کو سمجھتے ہوئے ہم ہیومن رائٹس کی بات پہ بھی جا سکتے ہیں، ہم وہاں پر لوگوں کو جو آزادی ہے، فیئر اور الیکشن ہے اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جمہوریت اٹ سیلف کیا کیا چیلنجز رکھتی ہے، یہ ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے کہ کتنا خطرہ خود جمہوریت کے اندر موجود ہے، اور دنیا 21ویں صدی میں اس کا الٹرنیٹیو تلاش کرنا چاہتی ہے، اور وہ الٹرنیٹیو کہاں ہے اس کے لیے ہم یہاں پر انشاءاللہ اگلے بھی اس میں بات کریں گے۔ میرا اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا نوید صاحب کہ 1947 میں جو انڈیا کے پاس لیڈرشپ اس کی تھی اور جو پاکستان کی طرف لیڈرشپ آئی، تو جو ہماری لیڈرشپ تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا نام قائد اعظم علیہ الرحمہ کا تھا، اور قائد اعظم اپنے ڈیموکریٹک وے کے اندر ایک یونیک اور ایک بہت ہی جینون لیڈر تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت برے صغیر کے اندر اگر کوئی بہت بڑا بگ نیم تھا تو وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کا تھا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ یہ ڈی ریل کیسے ہو گیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جو معلوم تاریخ ہے، معلوم ہسٹری ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ معلوم تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1954 کے اندر ہی جو ہمارے آرمی چیف تھے انہوں نے خط و کتابت شروع کر دی تھی امریکہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں چیزیں کیسے مینیپولیٹ ہو رہی ہیں، چیزیں کیسے ڈی ریل ہو رہی ہیں۔ جب آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ دیکھیں اگر آپ ماضی کو جانتے ہیں، حال کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے، تو نوید صاحب مستقبل کو میپ کرنا، مستقبل کو آرکیٹیکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت خوبصورت وے کے اندر آپ بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر بڑی خوبصورتی ہوگی اور آسانی کے ساتھ اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 47 اور 54 کتنے سال ہو گئے سر؟ 7 سال، صرف 7 ایئرز کے اندر اندر، اور 1958 میں کیا لگ گیا؟ ٹھک کر کے پہلا مارشل لگ گیا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جس قوم کو لیڈرشپ اتنی اچھی ملی ہو، اس لیڈرشپ کو کس طریقے سے ڈیریل کیا گیا اور کس طریقے سے اس ملک کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیا گیا، اور جو حکومتیں جن کا تذکرہ کیا آپ نے جو آتی بھی رہیں ان کے بارے میں بھی تو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آئی تو وہ ڈیموکریٹک وے کے اندر ہی، لیکن جس طرح آئی، جس طرح لائی گئیں، جس طرح بھیجی گئیں، جس طریقے سے ان کو نکالا گیا، اور وہ سوال تو ابھی تک گونج رہا ہے نا کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں ڈالا اور پھر مجھے کیوں نکالا اور پھر مجھے کیوں ڈالا۔ تو مطلب یہ سوال ہے، اور یہ کون ہے نوید صاحب جو نکال بھی رہا ہے اور جو ڈال بھی رہا ہے؟ تو یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو اس پوری گیم کے پیچھے ہیں؟ اور اصل سوال یہی ہے کہ دیکھیے اب جو شعور ہے نا نوجوانوں کا، وہ مستفیض علوی صاحب نوید صاحب ایک بڑے خوبصورت شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ امیر شہر سنبھلنا شعور عام ہوا، امیر شہر سنبھلنا شعور عام ہوا، لوگ چاہیں کہ ترازو بھی درمیان ٹھہرے۔ اب یہ جو پبلک ہے، نوجوان ہے، بچے ہیں ہمارے، یوتھ ہے، مستقبل ہے ہمارا، وہ یہ نہیں کہتا کہ بیہائنڈ دا سین آپ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں، وہ کہتا ہے ہمیں ڈیسیژنز کے اندر شریک کریں اور فیصلے ہمارے سامنے ہوں اور ہم اس کا پارٹ ہوں اور ہم مستقبل بنائیں گے پاکستان کا۔ یہ خواب ہے ہماری نوجوان کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ہماری قوم کے اندر نوید صاحب بڑا پوٹینشیل ہے، بہت پوٹینشیل ہے، واللہ سیریسلی بہت ایک انرجی ہے نوجوانوں کے اندر، اور اس انرجی کو اگر سٹریم لائن کر لیا جائے، ڈائریکشن دے دی جائے۔ واللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سر لوہا ہے تو لوہے سے چاہے آپ تلوار بنا لیں، چاہے آپ ڈھال بنا لیں، تو یہ طاقت ہے، یہ انرجی ہے، یہ پاور ہے۔ اس پاور کو اگر ڈائریکشن، اور 60% نوید صاحب تھوڑی بھی نہیں، 60% آبادی کا
نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے. تو اس کو اگر ڈائریکشن دے دی جائے, اس کو ڈیموکریٹک بیہیویئر کے اندر, ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈز کے اندر ڈال دیا جائے, ڈیموکریٹک اداروں کے اندر اگر اس کو کنورٹ کر دیا جائے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے یہ ڈیموکریسی کیسے آئے گی. دیکھیے اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے, لیکن اس پورے سینیریو کو اگر ڈیموکریٹک ویز کے اندر, ڈیموکریسی کو پارٹیز کے اندر, ڈیموکریسی کو ایٹیٹیوڈ کے اندر, ڈیموکریسی کو سوسائٹی کے اندر, ڈیموکریسی کو پوری سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر اگر ہم پھیلا دیں, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت روشن اور اچھا مستقبل ہم بنا سکتے ہیں پاکستان کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ الائن 25 کروڑ پاکستانیوں کا بھی. اچھا نصر اللہ بھائی, یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے یہ بڑی اہم ہے, لیکن میں نے پھر پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو ہمارے دیکھنے والے دوست ہیں, ہر طرح کے افراد کو یہ ہماری بات سمجھ میں آ سکے. بالکل, اس لیے ہم نے ریفرنس جو ہے وہ انڈیا کا دیا اور جو پاکستانی کانٹیکسٹ ہے وہ بیان کیا. یہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں. اچھا, تیسری دنیا کے لوگوں کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کمپلیکس ہیں, جن کے اندر بہت ساری ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کسی ایک نشست میں نہیں دیے جا سکتے. تو ہم نے اس حوالے کو دینے کے بعد یہ بات کی ہے کہ جی جمہوریت اگر ادھر ہے تو اس کے نتیجے میں ملک ترقی کی راہ میں 66 نمبر پہ ہے اور ہم 133 پہ ہیں. یہ ون آف دا بینچ مارک ہے. اچھا, اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں 21ویں صدی کے چیلنجز اور جمہوریت کی نا, تو یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. ہم عالمی بات کر رہے ہیں, عالمی منظرنامے میں دیکھ رہے ہیں کہ یار جمہوریت, چلو پاکستان انڈیا تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, میجورٹی یہاں پر آبادی ہے, یعنی بہت بڑا پاپولیٹڈ ایریا ہے, تو کور کرنا مشکل ہے, اس کو مینج کرنا مشکل ہے. یہ کچھ نہ کچھ اس کے تھیسز بنائے جا سکتے ہیں, ہائپوتھیسز بنائے جا سکتے ہیں. اس میں نویس صاحب صرف ایک چیز آپ اندازہ کریں, انڈیا کی آبادی کتنی ہے بھلا؟ 1 ارب سے زیادہ ہے. 1 ارب سے زیادہ. پاکستان کی کتنی ہے؟ 25 کروڑ. اور بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ 25 کروڑ. تو دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے انڈو پاک میں پایا ہے. 1/4 آبادی یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں اس میں ہم یہ والا ایک مارجن آف ڈاؤٹ رکھ لیتے ہیں کہ یہاں پاپولیشن زیادہ ہے تو مینج کرنا آسان نہیں ہے, اس لیے ڈیموکریٹک نارمز کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہے. لیکن ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے, تو ابھی جو آپ نے بھی بات کی وہ ایک ڈیٹا ریسرچ ہے جو ریسنٹلی پیش کی گئی ہے کہ 90 کی دہائی میں کیا ہوا, اور پھر 90 کی دہائی میں وہ ممالک ایک دم کر کے ایک ایک کر کے چھٹ کے کہاں چلے گئے, وہاں کیا کون سا نظام آیا, آٹوکریسی کیوں آ رہی ہے, یہ جو ریجیڈیٹی ہے یہ کیوں آ رہی ہے, کیا ڈیموکریسی کے اندر کچھ فالس ہیں, کیا ڈیموکریسی اپنی سرشت میں کچھ چیزیں ایسی رکھتی ہے جس کا اظہار وہ کہتے ہیں نا راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے, جو اس کو انوالو ہوتے ہیں اور اس کو برتتے ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں, ابھی میرے پاس ایک رپورٹ ہے, میں چاہوں گا کہ یہاں پر اپنے آڈینس کے سامنے میں اس کو پیش کر سکوں کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے ریفرنس پہ تو ہم نے بات کر دی, اس کا جواز ہو سکتا ہے, پاکستان کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے, انڈیا پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہ ٹرینڈ دیکھیے, اور یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ مستقل 2021 میں اس کی جو ہے نا وہ رپورٹ فائنل کی گئی, لیکن یہ پچھلے کئی سالوں سے یو کے میں 60% سے جو ڈیموکریسی کی لائکنگ ہے وہ ڈکلائن ہو کر 39% پہ آ گئی. یعنی 60% لوگ اس کو پسند کرتے تھے اور اب جو ہے 39% ہے, یعنی ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پر بھی. ٹھیک ہے, جو جہاں سے یہ نکلا ہے, جنہوں نے اس کا جو اس کے کسٹوڈینز ہیں, ساؤتھ کوریا دنیا میں بہت ایک نمایاں مقام اس نے حاصل کیا, وہاں پر 53% سے 36%. کینیڈا میں 66% سے 52% پہ ڈاؤن ہوا. جرمنی میں 66% سے 55 پہ آ گیا, یعنی 11% لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. اسی طرح یو ایس اے میں 41% تھا, پہلے بھی یو ایس اے میں لوگ جمہوریت کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی گراف ان کا 31% پہ آ گیا. گریس میں, یونان جہاں سے نکلی ہے ڈیموکریسی, اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ایتھنز سے نکلی ہے, لیکن ایتھنز والی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے, تو اس کے اندر 32 سے گر کر 22 پہ آ گیا, یعنی بالکل بلو دی باٹم آ گئے ہیں وہ لوگ. فرانس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں پر 44% سے 35% پہ ہے, اور اسی طرح نیدرلینڈ ہے اس میں 66% سے 58% پہ, اور جاپان جو کہ ہمارے اس ملک یعنی ایشیا مشرق میں آتا ہے, اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو مشرق میں ہے لیکن فلی ویسٹرنائزڈ ہے, اور ویسٹرن اپروچز کو بالکل انہوں نے ڈیٹو کاپی کیا ہوا ہے, اس کے اندر 38% سے 31% پہ گر گیا. یہ فیکٹس ہیں جو یہ بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ان ممالک میں بھی جمہوریت کو خطرے درپیش ہیں, اگر ان ممالک میں بھی جمہوریت جو ہے وہ ڈاؤن
فال کی طرف جا رہی ہے. اگر یہ ممالک بھی آج جو ہے وہ دنیا کے ایک تھیوریٹیکل سوال کی بات نہیں ہو رہی ہے, پریکٹیکل بات ہو رہی ہے. پریکٹیکلی جمہوریت کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا کیا علاج ہے, ان کا کیا حل ہے, کیا ہے کہ جس کے ذریعے جمہوریت کو ایک عالمی پذیرائی حاصل ہو, ایک عالمی ریکگنیشن حاصل ہو, اور ایک عالمی ایجنڈے کے تحت اس کو پروموٹ کیا جائے. جب آپ آج اس کو پروموٹ کرنے کی بات کریں گے تو ڈیٹا اویلیبل ہے. رسول اللہ بھائی, جو ہم نے ابھی بات کی, 19ویں صدی میں ٹیکنالوجی نہیں تھی, ٹی وی بھی ایک خاص ٹائم کے لیے دنیا میں چلتا تھا, معلومات اتنی ملتی تھی. اب 24 آور لوگوں کے پاس ایکسس ہے کہ وہ ہر چیز کو جان سکتے ہیں, ہر وقت وہ انوالو ہیں. اور ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے کام کو, ٹاسک کو دیتے ہیں تو پھر اس کو ٹو کرتے ہیں, پورا وقت لگاتے ہیں اس کے پیچھے. اگر حکومت کو کوئی کام دیا گیا ہے اور حکومت نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ حکمران کیا کر رہا ہے. تو مشکل ہو گیا یہ چیلنج پورا کرنا. تو جمہوریت جس ویز میں تھی, اور 21ویں صدی میں اس جمہوریت نے جو انڈے بچے دیے ہیں, ان انڈے بچوں کے نتیجے میں جو چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں وہ زہریلی ہیں, وہ دنیا کو پولیوٹڈ کر رہی ہیں, وہ دنیا کو ختم کر رہی ہیں, وہ دنیا کو کل کر رہی ہیں. اس حالات میں جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے. مثال کے طور پر ہم اس وقت فلسطین کے ایشو کو اگر ہم دیکھیں, ہم ساؤتھ افریقہ کے ایشو کو ہم دیکھیں, ہم کشمیر کے ایشو کو دیکھیں, ہم انڈین امریکنز کے ایشو کو دیکھیں, ہم یو کے اندر جو نان کنزرویٹیوز ہیں ان کے ایشوز کو دیکھیں, پھر خود امریکہ میں جو ویو چلی ہوئی ہے امیگرینٹس کے خلاف اس کو ہم دیکھیں. تو جمہوریت اصل میں ہے کس چڑیا کا نام, اور ہم کس مفروضے کے تحت اس کو جو ہے نا وہ اپنے سر پہ بٹھائے بیٹھے ہیں اور اس کو سر کا تاج بنا رہے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچیں, اور یہ ایک جینون, ایک حقیقتاً ایک خدمت کا کام ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی ڈائیورژن ٹھیک کرتے ہیں. ہمیں کس طرف جانا ہے, جمہوریت کے اندر جو فلاز ہیں دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے, ہمیں کس طرف جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آمریت کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, ہم اس کا الٹرنیٹو تلاش کریں, اسلام سے تلاش کریں, اور جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کے ریفرنس سے تلاش کریں, تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اصل میں جمہوریت کو جو ایشوز ہیں اور ورلڈ ڈومیننٹ جو اس وقت آرڈر ہوگا اس میں کون سا نظام دنیا کو زیادہ اپیل کرے گا اور دنیا کو زیادہ قریب کر سکتا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے اس میں بات کریں گے.